آج نسلوں کو کیسے گمراہ کیا جا رہا ہے. آج ایسے بے بصیرت لوگ ہمارے اندر بھی پیدا ہوئے ہیں اور یہ فکر بے بصیرت نسلوں میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، قراتی کہتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. ایک چیز آسان ہے، ایک چیز مشکل ہے. نعرہ لگانا آسان ہے لیکن علی کی سیرت پہ عمل کرنا مشکل ہے. ایک سیدھی بات ہے کہ کسی نے کہا کہ مولانا 1-1 گھنٹہ مجلس میں بیٹھتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. 4-4 گھنٹے ماتم کرتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. تپتی ہوئی زمین پہ عاشورہ کے جلوس میں چلتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، 40 کی واک کرتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. اب جو سوچے گا نا تو ان چیزوں پہ واقعاً اللہ اس کو فکر عطا کرے گا. کہ مولانا ہر کام کر لیتے ہیں، اچھے کام ہے نا، مجلس میں آنا، ماتم کرنا، مولا کی زیارت پہ جانا، مشی کرنا، تپتے ہوئی سورج نکلا ہوا اس گرمی میں عاشور کے جلوس میں جانا کا سب کر لیتے ہیں. لیکن کہتے ہیں مولانا سمجھ نہیں آتی، 17 منٹ کی نماز ہے. شیطان یہ نہیں پڑھنے دیتا، ہر کام کرنے دیتا ہے. گھنٹوں کے گھنٹوں لگ جاتے ہیں. کوئی تسبیح بھی پڑھوں تو شاید میں 10 تسبیحاں پڑھ لوں، لیکن کا نہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. جب وقت اذان ہو، نماز ہو، کوئی ایسے لگتا ہے کوئی بھاری پتھر سامنے رکھ لیا گیا ہو. بہانے آتے ہیں، اچھا ابھی اذان آئی ہے، آدھے گھنٹے بعد پڑھ لیتا ہوں، 5 منٹ بعد پڑھ لیتا ہوں، 1 گھنٹے بعد پڑھ لیتا ہوں. اسی بستر پہ نیند آ جاتی ہے، نماز گئی قضا. سمجھ نہیں آتی. 2 منٹ لگتے ہیں صبح کی نماز میں، 3 منٹ 4 منٹ لگتے ہیں مغرب اور عشاء میں، لیکن یہ یہاں نہیں آنے دیتا. میں نے کہا کہ معصوم کا فرمان تھا، شیطان کہتا ہے میں صراط پر بیٹھوں گا. مطلب یہ چلتا 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 آئے گا، میں صراط پہ بیٹھوں گا. پھر چھٹے ماں فرماتے ان قبلت ما قبل سوا، فرمایا یہ رمز ہے، یہ راز ہے اگر کوئی سمجھے. اور شیطان کو ان رمز و رموز کا پتہ ہے. معصوم فرماتے ان قبلت ما قبل سوا، کیونکہ اگر یہ قبول ہو گئی تو سب قبول ہو جائے گا، اور اگر یہ قبول نہیں ہوئی تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. کیونکہ اس نماز میں دعائے خط علی ابن ابی طالب ہے نا، خط ولایت کی دعا کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے خط ولایت پہ قائم رکھ. یہ خط جس پہ حسین چلے، جس پہ علی ابن الحسین چلے، ہر امام اس خط کو پکڑ کے چلا اور ان کے چاہنے والے ان کے قدموں کو دیکھ کر اسی خط کے پیچھے چلے. یہ کون ہیں؟ یہ صاحبان بصیرت ہیں. خط کو پہچاننا مذاق نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس نماز کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو احساس نہیں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کتنی بڑی دعا ہے. اگر یہ قبول ہو جائے تو بندہ حبیب بن جائے، اگر یہ قبول ہو جائے تو ابو ذر بن جائے، اگر یہ قبول ہو جائے تو میں سمے تمار بن جائے. اب کیا کانسیپٹ دیا آپ کی نسلوں کو؟ بس یہ کانسیپٹ ربط مصیبت. کہتے ہیں دیکھو مفتیوں نے اور مولویوں نے بچوں کو لگا دیا خیالی پلاؤ پہ. کس پہ؟ خیالی پلاؤ. لگایا ہے واقعہ. خانقاہی دین، خانقاہی شیعہ کہ صبح سے شام تک مسجد میں نماز پڑھتے رہو، وہاں پہ حوریں ملیں گی، غلماں ملیں گے، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، باغ و باغات. اتنی مرتبہ یہ ذکر کرو یہ ملے گا، اتنے روزے رکھو یہ ملے گا. کہا انہوں نے پوری امت کو لگا دیا کس میں؟ اذکار میں. کس چکر میں؟ ایک خیالی پلاؤ. جو جنت ہم نے دیکھی نہیں، جو جہنم ہم نے دیکھی نہیں، جو حور و غلمہ ہم نے دیکھے نہیں. کہ یہ یہاں لگ گئے. ہم نے بچوں کو سائنسدان بنایا، انجینئر بنا دیا، دنیا کی ترقی میں لگا دیا. اس کو مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی مسلمان دنیا میں اور دنیا مومن کے لیے جیل ہے، تو آپ تو لہٰذا پیسے کا نہ سوچئے، امیر بننے کا نہ سوچئے، بیٹھ جائیے کسی مسجد میں، اللہ کا ذکر کرتے رہیے، جو ملنا ہے مومن کو وہاں ملے گا، یہاں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا. تو اس نے بھی مان لیا کہ دنیا کس کے لیے بنی ہے؟ یزید جیسوں کے لیے بنی ہے. دنیا تو انگریزوں کے لیے بنی ہے. دنیا کی نعمتیں تو ان کے لیے ہے، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے.
یہ وہ فکر تھی جس نے مسلمانوں کو گرا دیا. یہ فکر اگینسٹ فکر محمد اور آل محمد کی. آپ کو کہا جب دعا بھی مانگو نا تو پہلے دنیا مانگو پھر آخرت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. حسن قرآن یہ تھا کہ جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ دنیا آیا اتنی مرتبہ لفظ آخرت آیا. اب آپ سے کوشچن کرتا ہوں, نماز کون پڑھتا ہے؟ روح یا بدن؟ بدن. یہ اٹھک بیٹھک کون کر رہا ہے؟ بدن. تھکاوٹ کس کے لیے ہے؟ روزہ کون رکھتا ہے؟ بدن. بھوک کون بیچارہ کاٹتا ہے؟ بدن. پیاس کون کاٹے؟ بدن. حج کی گرمی کو کون برداشت کرتا ہے؟ کربلا جاتے ہو چھالے کسے پڑتے ہیں؟ بدن کو. اب میں کہوں روزہ بھی بدن رکھے, نماز بھی بدن پڑھے, چلے بھی بدن, حج بھی بدن کرے, مزہ رولے گا. سوچیں تو صحیح. یعنی ساری محنتیں یہ بیچارہ کرے اور کہوں اسے کچھ بھی نہیں ملنے والا. آپ نے تو یہاں جیل سمجھ کے رہنا ہے. آپ اس بدن نے تو ساری زحمتیں مشقتیں کاٹنی ہے, مزے کس کے؟ روح کے. اور پھر مولوی صاحب کے قبر میں جاؤ گے پسلیاں ٹوڑی جائیں گی, وہ کس کی؟ بدن کی. ساری تکلیفیں کسے آئیں گی؟ بدن کو. یہ ممکن نہیں, کیونکہ خدا ہے منصف, خدا ہے عادل. اگر محنت بدن کر رہا ہے تو صلہ بدن کو ملنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے اپنی بچی کو یہ بولا نا کہ بیٹا حجاب کرو گی فائدہ وہاں ملے گا, یہ دین نہیں ہے. آپ جو بھی دین کا کام کرتے ہو سب سے پہلے آپ کو فائدہ دنیا میں ملتا ہے, وہ بعد کا فائدہ ہے آخرت. سائنٹیفکلی آپ نے یہ پروو کرنا ہے کہ اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو روزے کا فائدہ کسے ہے؟ بدن کو ہے, تبھی آپ کا بچہ روزہ رکھے گا. میں نماز پڑھتا ہوں, نماز کا فائدہ کسے ہے؟ بدن کو ہے, تبھی آپ کی نسلیں نماز پڑھیں گی. لیکن آپ نے یہ کہا کہ نماز کا فائدہ وہاں ملے گا, وہ تو کہے گا بابا دیکھا جائے گا نا, وہ تو بات کی بات ہے. ایک تو یہ بھی کانسیپٹ آ گیا نا کہ بس وہاں تو اہل بیت ہے نا, سب کچھ ہمارے لیے کر لیں گے. مسیحیت والا کانسیپٹ کہ حضرت عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے, اب ہم جو بھی کریں عیسیٰ جانے اور اللہ جانے. عبادت جب آپ کرتے ہو تو عبادت کا فائدہ سب سے پہلے بدن کو ہے, بعد میں روح کو ہے. آج سائنس نے ثابت کیا, آپ سجدہ کرتے ہو سب سے زیادہ سرکولیشن آپ کے برین میں ہوتی ہے. یہ آج کہتے ہیں نا کہ ٹانگیں اوپر سر نیچے کرو 2-3 منٹ تاکہ سارا بلڈ کہاں آ جائے؟ سر میں آ جائے. یہ تو اللہ کب سے کروا رہا ہے ہم سے. معصوم فرماتے جب انسان سجدے میں ہوتا ہے سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. مطلب جسم کا بھی فائدہ, روح کا بھی فائدہ. جب سجدہ کرتے ہو اس بندے کو کبھی برین ہیمریج نہیں ہوتا, کبھی ٹیومر نہیں ہوتا, اس بندے کو کبھی بھی برین کا اٹیک نہیں ہوتا. جو بندہ کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے, کثرت سے سجدہ کرتا ہے, اس کی سرکولیشن کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. اسی طرح جب آپ رکوع میں جاتے ہو تو کمر کی بیماریوں سے کیا ہو جاتے ہو؟ آزاد ہو جاتے ہو. میں برملا ایک مثال دے رہا ہوں کہ آج ہمارے لوگ کتنے بیمار ہو جاتے ہیں, کمر کی تکلیف, پاؤں کی تکلیف, گھٹنوں کی تکلیف. ایسے ایسے امیر, ایسے ایسے مالدار جو چرغے بھی کھائیں, ورغے بھی کھائیں, بہترین کھانے کھائیں, بہترین ملکوں میں جائیں, بہترین بستروں پہ سوئیں, بہترین شربت پئیں, لیکن 60-70 سال میں بیماریوں میں. لیکن وہاں چلے آئیے 80 سال کا بہجت, 90 سال کے وحید خراسانی, 88 سال کے آغا سیستانی, کتنی عمر میں لیکچر بھی دے رہے ہیں, برین بھی کام کر رہا ہے, جسم میں ہم سے زیادہ طاقت ہے, جبکہ ان کا کھانا بھی سادہ, ان کی ہر چیز سادہ ہے. یہ طاقت کہاں سے مل رہی ہے؟ کیونکہ وہ وہی کرتے ہیں جو خدا نے ان کو بولا ہوا ہے. پراپر عبادت کرتے ہیں. فرمایا ہمارا شیعہ دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. آج کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, کسی ہیلتھ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں, کہتے ہیں انسان کی باڈی کے لیے 1 آور کی ایکسرسائز کرنا مسٹ ہے, واجب ہے, نہیں کرے گا تو بیمار ہو جائے گا. اور معصوم فرماتے 51 رکعت نماز پڑھے ہمارا شیعہ, 1 رکعت میں 1 منٹ لگے تو یہ کتنے منٹ کی فزیکل ایکسرسائز ہے؟ 51 منٹ کی. اب فرق یہ ہے, دین پہ عمل نہیں کرتا, یہ 1 گھنٹہ جم چلا جاتا ہے, تو اس کا کوئی آخرت میں سے فائدہ
نہیں ملے گا. لیکن یہی کام اگر مصلی پہ کرتا تو جسم بھی سالم رہتا, روح بھی پرواز کرنا شروع ہو جاتی. کوئی آپ کا ایسا عمل نہیں. یہ حجاب کا فائدہ دنیا میں. اسلام عورت کو ویلیو دیتا ہے, کہتے خود کو سستا نہ بیچ. یہ مرد فری میں تجھے نہ دیکھے گا نہ تیرے ساتھ تعلق بنائے گا, تمہاری قیمت ہے, تمہیں عزت دے گا, تمہیں احترام دے گا. اسلام ایک چیز کی ویلیو بنا رہا ہے. ٹیشو پیپر زمین پہ ملے گا, پتھر زمین پہ ملے گا, سونا کبھی زمین پہ نہیں ملے گا, تجوریوں میں ملے گا. اسلام عورت کو ہیرا سمجھتا ہے, سونا سمجھتا ہے. نیچرل چیز اگر اسلام کے علاوہ بھی بات کرے, ہر وہ چیز جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے خریدار ہوتے ہیں. نیچرل ہے. مرد کے اندر اللہ نے عورت کی ڈیمانڈ رکھی ہے. کوئی بھی معاشرہ ہو, ڈیمانڈیبل چیز ہے, ڈیمانڈیبل وجود ہے. مرد کو چاہیے, اس کی ڈیمانڈ ہے مرد کے لیے, جن سے مخالف. اب جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس چیز کو عام نہیں کیا جاتا, اس چیز کی ویلیو گر جاتی ہے. اس کو کیا کیا جاتا ہے, اس کو قدر دی جاتی ہے, قیمت دی جاتی ہے. اب یہ بھی نہیں کس چیز کے لیے ڈیمانڈ ہے, پورے وجود میں اللہ نے اس کی ڈیمانڈ رکھی ہے. تو لہٰذا اللہ نے کہا کہ تم حجاب کے پردوں میں رہو گی, اور اگر کوئی تمہیں حاصل کرنا چاہے گا تو عزت سے آ کے تمہارا رشتہ مانگے گا. آج ویسٹرن ورلڈ چلے جائیے, عورتیں اتنا سنگھار کرتی ہیں تاکہ ہمارے اندر کشش پیدا ہو, کوئی مرد صرف دیکھے, دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں کہ ایک لڑکا ہمیں صرف دیکھے, کیونکہ اس کے مزاج میں ہے سنگھار کرنا اور توجہ کو حاصل کرنا. یہ اس کے مزاج میں اللہ نے رکھا ہے. وہ اتنی کوشش کر رہی ہے تاکہ ہمیں دیکھے. مختلف قسم کے میک اپ, مختلف قسم کے فیشن, مختلف قسم کی کاروائیاں, تاکہ اگلا بندہ ہمیں کیا کرے, دیکھے. لیکن وہاں کا جوان دیکھ نہیں رہا, کیونکہ چیز کیا ہو چکی ہے, عام ہو چکی ہے. وہ ڈیمانڈ کیا ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے. میں نے کئی سال پہلے مجلس میں مثال دی تھی کہ یو کے میں خواتین جب روڈ پہ چل رہی تھی, ایک خاتون نے اپنے بال منڈوا دیے. یعنی فور دا فرسٹ ٹائم ہو رہا تھا, کوئی خاتون گنجی ہو کے چل رہی ہے. تو جتنے لوگ روڈ پہ لوگ تھے سارے اسے دیکھ رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ بھائی کیا پڑی تھی کہ آپ نے بال منڈوا دیے؟ بال تو عورت کا حسن ہے. تو کہنے لگی کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا تھا, اب جب سے سر منڈوایا ہر بندہ مجھے دیکھتا ہے, اور اسی میں مجھے کیا ملتی ہے, خوشی ملتی, جلب توجہ. وہ قوانین اسلام نے بنائے جس میں معاشرہ صحیح سالم بھی رہے, انسان کا فائدہ ہو. تو حجاب کا عورت کو بھی فائدہ ہے, سامنے والے کو بھی فائدہ ہے. نماز کا جسم کو بھی فائدہ ہے, روح کو بھی فائدہ ہے. روزے کا جسم کو بھی فائدہ ہے, روح کو بھی فائدہ ہے. کوئی بھی ایسا واجب نہیں جس سے ہمارے جسم کو فائدہ نہ ہو. پہلے اپنی نسلوں کو بتاؤ کہ دین کوئی خیالی پلاؤ کا نام نہیں ہے. اللہ نے جو بھی قانون ہمارے لیے لاگو کیا ہے اس کا فائدہ جسم کو بھی ہے, روح کو بھی ہے. جب بچے تحقیق کریں گے, سائنٹیفکلی اس میدان میں جائیں گے, پھر احساس ہوگا کہ خدا کتنا حکیم تھا, کیونکہ خدا ایسا کوئی قانون بنا نہیں سکتا کہ کرے تو جسم لیکن فائدہ صرف روح کو ہو. اس میں دونوں شامل ہیں, یہ فائدہ روح بھی ہے اور فائدہ جسم بھی ہے. صلوات پڑھے محمد و آلہ.